خطیب عالم اسلام بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد اسحاق اوقاروی صاحب حفظہ اللہ تعالی آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ تمام سامعین ساتھیوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ ابھی آپ کے سامنے خطاب شروع ہونے والا ہے۔ حضرت مولانا قاری القرآن محمد اسحاق اوقاروی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی چونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، اور مناظر اسلام ننگی تلوار مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب حافظ اللہ تعالی بڑا ماشاءاللہ پیارا خطاب بھی فرما چکے نے، تانوں بھی جگا چکے نے۔ اللہ پاک تساں سب دی حاضری قبول فرمائے، نجات دا ذریعہ بنائے۔ ایویں دو تین باتاں کر کے بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني فهما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلى آخر أو كما قال۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں کرتا پہن لو محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری اچانک طبیعت خراب ہو رہی ہے، میرے ذہن اندر کوئی خیال ایسا آ گیا ہے، دعا فرمائیو اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سبنا دی حالت رحم و کرم دا معاملہ فرمائے۔ میرے ذمہ جو عنوان میرے محترم المقام حضرت مولانا حکیم محمد سعید صاحب حافظ اللہ نے لگایا، چونکہ ٹائم بھی کافی ہویا اور میرے تو قبل تہاڈی میری جانی پہچانی شخصیت مولانا نثار صاحب نے کوئی کسر رہن نہیں دیتی ماشاءاللہ۔ ہر نقطے تے ہر جملے تے گفتگو بڑی مدلل فرما چکے۔ میں ابتدا اندر سنیا کہ آپ نے نور نبوت دے حوالے نال بھی تواڈے سامنے بہت چیزاں بیان کیتیاں نے، جس طرح کہ نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چشمہ سر میرا کہتے پتہ نہیں کون لے گیا، نور نبوت دے حوالے نال بھی مولانا بیان فرما چکے نے۔ تو جڑی آخری گفتگو شیخ مکرم نے فرمائی، میں اسے نو بنیاد بنا کے دو چار منٹ باتیں کرنا چاہنا۔ گزارش یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار بھی بڑا، محبت دا اظہار بھی بڑا، اور ہر کلمہ گو انسان آپ دی عقیدت و محبت دا ہمیشہ اظہار کرتا ہے، مگر اس محبت دا جو تقاضا ہے او
دیاں دو تین مثالاں بیان کرنی نے، انشاءاللہ زندگی رہی اللہ نے چاہیا تو پھر کسی اور موقع تے تفصیلی ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان کر دیا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ پاک نے فرمایا کائنات والوں، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، ساری محفل تے نکھار آ جائے، باہر آ جائے، اللہ پاک دی رحمت آ جائے، فرمایا میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت والے پیغمبر، نور نبوت دا مانا آپ روشن آفتاب بن کے آئے نے، آفتاب نبوت بن کے آئے نے۔ ایمان والے اے میں نہیں کہندا، اللہ پاک دا قرآن ہے، مولا کائنات نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ پاک دا قرآن ہے، مولا کائنات نے فرمایا کائنات والو ذرا غور فرمانا، میرا پیغمبر کیسا پیغمبر ہے؟ آپ نہیں آیا، اللہ پاک نے انتخاب فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ مولا کریم نے فرمایا میرا پیغمبر آیا مبشر کائنات بن کے آیا، میرا پیغمبر آیا ڈران والا بن کے آیا، اور جڑی ایت مبارکہ آخر دے اندر مولا کریم نے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، میرا پیغمبر توحید دا عظیم مبلغ بن کے آیا، اللہ وال بلان والا بن کے آیا، اللہ وال دعوت دین والا بن کے آیا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، میرے پیغمبر نے مارا کھا لیاں، دکھ اٹھا لے، صدمے برداشت کر لے، لیکن جیڑا عنوان توحید اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے کائنات دے ذمے لگایا، میرے محبوب نے اس اعلان توحید نو عام فرما دیتا ہے۔ ذرا غور فرمانا، میرے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا کائنات والو در در دے پجاری نہ بنو، ٹھوکروں جناب در در دے پجاری نہ بنو، بتاں دے پجاری نہ بنو، بلکہ میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک دا قرآن ہے، میرے محبوب نے تعارف کرایا، اللہ پاک دی ذات دا تعارف کرایا، مسئلہ تو ہی سمجھایا۔ میرے پیغمبر نے کائنات نو روشنی دے نال منور فرمایا۔ کیڑی روشنی ہے؟ میرے پیغمبر دے آن تو پہلا لوگ اندھیرے اندر سن، میرے پیغمبر دے آن تو پہلا لوگ اللہ پاک تو دور سن، مگر میرے محبوب پیغمبر تشریف لائے، آپ نے اللہ پاک دا قرآن سنایا اور کائنات نو مسئلہ سمجھایا۔ اپنے اللہ نو پہچان لو، اللہ پاک نو پہچان لو، کیڑا اللہ ہے۔ ایک اور مقام فرمایا هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین۔
میرے محبوب نے قرآن پڑھ کے سنایا، لوگوں نو مسئلہ توحید سمجھایا۔ میرے دوستا ایو میں سامنے تھوڑا تھوڑا ذکر کرنا چاہنا، میرے پاک پیغمبر نے قرآن پڑھ کے سنایا، اللہ دی ذات دا تعارف کرایا، اللہ کون ہے۔ میرے دوستا ذرا قرآن پڑھتے جاؤ، مسئلہ حل کرتے جاؤ۔ میرے محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم ذالکم اللہ ربکم ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا فانا تصرفون۔ اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، میرے محبوب پیغمبر بیان فرما رہے نے، لوگوں آپ دے آن نال لوگاں نو عقیدہ توحید مل گیا۔ میرے پیغمبر دے آن نال لوگوں اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے آن نال لوگاں نو ہدایت دا راستہ بھی مل گیا۔ میرے پیغمبر کائنات دے آن نال اللہ پاک نے فضل فرمایا، لوگاں نو جنت دا راستہ بھی مل گیا۔ اے میرے پیغمبر دے قربان جاواں، اے میرے پیغمبر دے نور نبوت دا معنی ہے آپ آئے روشنی لے کے آئے، آپ دی روشنی دے نال لوگاں نو اللہ دی پہچان مل گئی، جنت دا راستہ مل گیا۔ اللہ سانو پاک پیغمبر علیہ السلام دی جو روشنی آپ لے کے آئے نے، اللہ سانو اس روشنی اندر زندگی بسر کرنے دی اللہ توفیق فرمائے۔ میں بات لمبی نہیں کر رہا، آخری بات عرض کرنا، میرے دوستو پاک نبی دا نام لین والو آپ دی اتباع کرو۔ جس طرح مولانا بیان فرما رہے سن، منو یاد آیا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے آن والا ایک دیاتی ماحول دا بندہ آ گیا۔ ذرا غور فرمانا، جدو دیاتی ماحول دا بندہ آیا آ کے عرض کردہ محبوب پیغمبر مینوں کوئی ایسا عمل بیان سمجھا دو، ایسا عمل بتا دو جدے تے میں عمل کراں، ایسی بات فرما دو جس بات تے میں عمل کراں میرا بیڑا پار ہو جائے، جنت دا حقدار ہو جاواں۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوے آن والیا کی کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلی بات ہے تعبد اللہ۔ آن والیا مسئلہ دماغ اندر بٹھا، جدو بھی عبادت کرنا مل کے بولو کی دی، بولو ذرا کی دی عبادت؟ اللہ پاک دی عبادت، تعبد اللہ، اللہ دی بندگی کرنا۔ میرے دوستا میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا تعبد اللہ، اللہ دی عبادت کرنا، اللہ دی بندگی کرنا، اللہ دے سامنے سر جھکانا۔ ایتے ہی بس نہیں، قرآن پڑھئے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ پاک دا قرآن بیان کرتا ہے، سارے پیغمبران نے یہ دعوت دیتی ہے، کیڑی دعوت؟ اللہ دی بندگی کرنا، اللہ دی عبادت کرنا۔ میرے پیغمبر دے آن تو پہلا کوئی حجرہ دا پجاری، کوئی شجرہ دا پجاری، کوئی قبرہ دا پجاری، کوئی بتاں دا پجاری۔ میرے پاک پیغمبر تشریف لائے، آپ نے اعلان فرمایا تعبد اللہ، اللہ دی بندگی کرنا۔ ذرا مل کے بولو کی دی بندگی؟ عبادت کی دی کرنا؟
اللہ دی عبادت کرنا. اور میں اللہ پاک دی رحمت نال کھل کے کہنا چاہنا کائنات والو اللہ پاک نے اس مسئلے نو خوب سمجھایا ہے اور میرے پیغمبر نے خوب بتایا ہے کہ اللہ دی عبادت کرو, اللہ دے سامنے سر جھکاؤ. اور میرے دوستو قرآن و حدیث دی اندر بڑے دلائل موجود نے, بڑے جناب براہین موجود نے, لیکن بات دور نہ لے جانا چاہنا, ذرا توجہ فرمانا. اللہ پاک نے تیرے وجود انسانی اندر اے مسئلہ حل کر دیتا ہے. تُجھے کہو گے کی مطلب سمجھا دینا چاہنا. مولا کریم دی میں تخلیق تو قربان جاواں, اللہ کریم نے تیرے دو ہاتھ بنائے نے. کنے ہاتھ بنائے؟ دو ہاتھ بنائے نے. ہاتھ دو بنائے, پیر دو بنائے, اکھاں دو بنائیاں, کان دو بنائے. پر مسئلہ تو ہی سمجھو, بنان والے مولا کریم نے تیرا میرا سر کنے بنائے؟ اللہ پاک نے سر کنے بنائے؟ بولو جنہ دے دو نے, او نہ بولو جنہ دا ایک ہے. او ذرا یک زبان ہو کے بولو. اللہ پاک نے بنان اندر ہاتھ دو بنائے, مگر گج کے بولو سر کنے بنائے؟ سر ایک بنایا ہے. اے دی اندر پیغام نبوت ہے, اے دی اندر نور نبوت دا پیغام ہے کہ لوگو جی میں سر ایک ہے اے میں جھکن واسطے در بھی ایویں سر بھی ایک ہے, در بھی ایک ہے. اور اس واسطے اگاڑ بھی اعلان کرنا چاہتا ہے, در غیران دے تو نہ جایا کر. ذرا غور فرمانا, در غیران دے تو نہ جایا کر. او ایک رب نو رو رو منایا کر, ایک رب نو رو رو منایا کر. او سب دکھڑے رب نو سنایا کر, در غیران دے تو نہ جایا کر. جے تیرا سر قبران دے جھکیا پھر نبی پاک دی نور نبوت نو تے تو نہیں منیا, میرے پیغمبر دی روشنی نو تے نہیں منیا, میرے پیغمبر دے اعلان نبوت نو نہیں منیا. جے مان لیا نا پھر اپنے سر قبران تے نہ جھکا, شجرہ تے نہ جھکا, در تے نہ جھکا. اے سر جدو بھی جھکانا کی دے سامنے؟ اللہ دے سامنے, اللہ دے سامنے. اس بات دے اعلان کرنا پہندا ہے, لا الہ دا سبق پکایا کر, لا الہ دا سبق پکایا کر. نہ رب دے شریک بنایا کر, نہ رب دے شریک بلایا کر. او متھے قبران تے نہ ٹکایا کر, در غیران دے تو نہ جایا کر. اللہ اللہ اللہ. میرے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا, او آن والیا تعبد اللہ, اللہ دی بندگی کر, اللہ دی عبادت کر. او فیصلہ آباد دے روشن ضمیرہ میرے پیغمبر نے جڑی دعوت دیتی ہے, او دیہاتی ماحول دا بندہ او نے توجہ نال سنی ہے. تعبد اللہ. آگے نبی پاک نے فرمایا ولا تشرکو بہ شیعہ, اللہ نال شرک نہیں کرنا. مل کے بولو اللہ نال, اللہ نال شرک نہیں کرنا. اور نور نبوت کانفرنس اندران والے ہو, اے میری سرکار دی دعوت ہے. نور نبوت والے پیغمبر نے اعلان فرمایا اللہ نال شرک نہیں کرنا. آج جڑا بندہ جناب اللہ نال شرک کردا نظر آئے انہیں میرے پیغمبر دی نبوت والی روشنی نہیں منیا, پیغام نبوت نہیں منیا, اعلان نبوت نہیں منیا. میرے سرکار نے فرمایا ولا تشرکو بی شیعہ, اللہ نال شرک نہیں کرنا. تیسری گل وتقیم الصلاۃ, وہ میرے آقا فرماندے نے فرمایا نماز دی پابندی کرنا, 5 وقت دی نماز دی پابندی کرنا. کنے ٹائم دی؟
5 وقت دی نماز ادا کرنا، اللہ 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 مال دے وے، اللہ پاک دے گھر بیت اللہ شریف دا حج بھی کرنا، رمضان دا مہینہ آ جائے روزے دار بن جانا، اللہ مال دے وے تے جناب زکات ادا کرنا۔ 5 گلاں ہو گئیاں، کنیاں گلاں؟ 5 گلاں ہو گئیاں۔ میری سرکار نے جدو بیان فرمایا 5 چیزاں نو بیان کیتا، اینو کہندے نے اہل حدیث دی دعوت، اینو کہندے نے اہل حدیث دا مسلک، اینو کہندے نے اہل حدیث دی للکار، اینو کہندے نے اہل حدیث دی پکار۔ غور کرنا ایمان والیا، میں ادھر ادھر دیا گلاں نہیں کرنا چاہتا۔ میری سرکار نے 5 چیزاں بیان کیتیاں۔ او دیہاتی ماحول دا بندہ، کوئی پڑھا لکھا نہیں سی، کوئی جناب بہت بڑا عظیم انسان نہیں، کوئی بہت پڑھا لکھا نہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء دی بات نو سنیا، تنکا اٹھایا، اٹھا کے زبان تو کہندا ہے کلا واللہ لا زید ولا انقص۔ میرے محبوب نبی دے سامنے اعلان کردا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر، جگہ دے لال پیغمبر، میں قسم اٹھا کے کہنا وا تسا جو فرمایا میں مان لیا۔ مل کے بولو، جو فرمایا میں مان لیا۔ منو بلا کے ہن آواز سٹ پہ کر دے ہو۔ اللہ والے غور کرنا، اللہ اللہ میرے محبوب نے فرمایا او آن والیا مان لا۔ او کہنے لگا میں مان لیا۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہندا ہے جڑا جملہ میرے عنوان نال ملدا ہے میں سمجھانا چاہنا وا۔ مرضی پورے دے روشن ضمیرہ، دین اندر من مرضی نہیں کری دی، دین دے اندر مرضیاں نہیں چلائی دیا، دین دے اندر خیال نہیں چلائی دے، دین دے اندر اپنے خود ساختہ انداز نہیں سمجھائی دے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اوے آن والیا انہاں دی حفاظت کر لا، 5 چیزاں نو اپنا لا۔ کہنے لگا محبوب نبی میں وعدہ کرنا وا تجھی جو فرمایا میں مان لیا، اس بات اندر میں اضافہ بھی نہیں کراں گا، گج کے بولو کمی بھی۔ یہ اہل حدیث دی دعوت ہے کہ لوگوں جو دین مل جائے، جو نور نبوت دی روشنی اندر بات مل جائے، اس بات نو دماغ اندر بٹھاؤ، اضافہ بھی مت کرو، کمی بھی مت کرو، کیونکہ دین دی اندر اضافہ کرنا یہ بھی بے ایمانی ہے اور کمی کرنا بھی بے ایمانی ہے۔ بے ایمانی نہ کرو، بے ایمان نہ بنو، بلکہ میرے پیغمبر دی بات جتنی سامنے آئے اتنی من کے دکھا دو۔ میرے پاک نبی دے سامنے اظہار کردہ اقرار کردہ ہے، میں اضافہ نہیں کراں گا، کمی نہیں کراں گا۔ میری سرکار نے فرمایا توجہ کرنا مرضی پوریو، اللہ دے رسول نے فرمایا اور جڑا کوئی بندہ اس فانی جہان اندر جنتی کسے نو ویکھنا چاہتا ہے، میں محمد اعلان کرنا اے بندے وال ویکھ لے۔ اللہ اللہ میری سرکار نے جنت دی خوشخبری سنا دیتی اور میں قربان جاواں، سواری تے سوار ہویا، اللہ دے کرنا گریا، شہید ہو گیا، نماز ایک نہیں پڑھی، توجہ نماز نہیں پڑھی، حج عمرہ نہیں کیتا، ماہ رمضان دے روزے نہیں رکھے، عمل کوئی نہیں کیتا، پر اللہ دی رحمت نال ہمیشہ ہمیشہ جنتی بن گیا۔ کیوں بڑھیا ہے؟ کیوں بڑھیا ہے؟ اس واسطے بڑھیا ہے انہیں سرکار دی گل مان لئی۔ مل کے بولو سرکار دی گل مان لئی ہے، تسی بھی گل مان لو تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ، کامران ہو جاؤ۔ میرے دوستہ یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری بات کراں، مسلم شریف دے اندر آندا ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آن والا بندہ سامنے آیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیا جے میرے پاک نبی نے فرمایا نعم الرجل، تو بڑا چنگا بندہ ہے۔ کی فرمایا؟ تو بڑا
چنگا بندہ ہے. میری سرکار نے انہوں مخاطب ہو کے فرمایا تو بڑا چنگا بندہ ہے. ہن اگلی گل سمجھیا جے, اگلی بات تے غور کریا جے. میرے آقا نے فرمایا لو کانا یصلی من اللیل, تو بڑا چنگا بندہ ہے. کدو چنگا بندہ بنے گا؟ جدو اللہ پاک دی رحمت نال تو نماز تہجد ادا کرنے والا بن جائے گا. لو کانا یصلی من اللیل, حدیث دے جملے نے اہل حدیثو نبی پاک دی حدیثاں یاد کریا کرو, پیغمبر کائنات دے فرمان یاد کریا کرو, حدیث دی عبارات یاد کریا کرو, بڑا فائدہ ہوندا ہے. چٹکلیاں تو بچ جاؤ جناب میرے دوستاں, ہلے بہانیاں تو بچ جاؤ. قرآن حدیث یاد کرو, کائنات دے سامنے بیان کرو. نعم الرجل لو کان یصلی من اللیل, جدو صحابی نے فرمانے پیغمبر سنیا, حدیث اندر آندا ہے وَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ. راوی بیان کرتا ہے عبداللہ ابن عمر نے اے نبی پاک دی بات سن کے پھر پچھلی زندگی تہجد دی نماز نو کدے چھڈیا نہیں. بولے تہجد دی نماز نو کدے چھڈیا. آپا ماشاءاللہ فجر نہ پڑھیے, زور اثر مغرب عشاء نہ پڑھیے. میرے دوستو اپنا انداز بدلو, اپنی صورتحال بدلو, اور نبی پاک دی نور نبوت دا معنی سمجھو کہ نبی پاک جو روشنی لے کے آئے نے اس روشنی نو قبول کرو, اس روشنی اندر سفر کرو, اس روشنی اندر زندگی بسر کرو. میں دو باتاں بیان کی دیا نے, تیسری بات سنو میں گل مکاواں. میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد, نہیں بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث پاک اندر آندا ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء نے ایک دن نماز پڑھائی. نماز تے میرے نبی ہمیشہ پڑھایا کرتے سن. نماز پڑھائی, نماز تو فارغ ہو گئے. حدیث اندر آندا ہے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم اقبل علینا بوجہہ فوعظنا موعظۃ بلیغۃ. میرے نبی نے نماز پڑھائی, نماز پڑھا کے سرکار پاک نے صحابہ کرام وال رخ پھیریا, صحابہ کرام وال چہرہ مبارک پھیریا. اور لوگوں ذرا غور فرماؤ نا, او صحابہ کنی عظمت والے نے جنہ صحابہ نے بار بار میرے پاک پیغمبر جناب محمد دے چہرے پاک نو تکیا ہے, بار بار تکیا ہے, ہر بار تکیا ہے. بڑے نصیباں والے نے جنہاں نبی پاک دے چہرے دیاں زیارتاں فرمائیاں نے. اللہ اللہ, چہرہ کنا پیارا ہے. میرے دوستاں میں ادھر نہیں جانا چاہتا, پاک نبی دا چہرہ دیکھیا. اور سرکار نے نماز پڑھائی, نماز پڑھا کے آپ نے جناب بڑیاں باتاں نصیحت والیاں بیان فرمائیاں. بیان اتنا پیارا ہو گیا, اتنا نرالا ہو گیا. حدیث اندر آندا ہے زارفت من العیون, صحابہ رون لگ پہنے, صحابہ دی اکھاں دے اندر ہنجو جاری ہو گئے نے, صحابہ اکھاں جانسو بہا رہے نے. معلوم ہویا اے دے اندر سانو بھی سبق پہ ملتا ہے. علماء دی جماعت ہے, طلباء دی جماعت ہے, اور جماعت سنن والے ہو اے جملہ یاد رکھنا زارفت من العیون, صحابہ رو رہے نے. اپنی محفلوں دے اندر ہاتھ نہ لایا کرو, کہہ کے نہ لایا کرو. میرے پاک پیغمبر نے ایسا پر تاثیر واز فرمایا, ایسا پر مغز خطاب فرمایا. صحابہ دیا کے اندر آنسو آن لگ گئے, رون لگ گئے. لوگوں اللہ پاک دے گھر اندر بیٹھ کے رو رہے نے. اگلا جملہ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ, صحابہ کرام دے دلوں دے اندر اللہ دا خوف طاری ہو گیا. کی طاری ہو گیا؟
اللہ دا خوف تاری ہو گیا, اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا, مسئلہ تے حل ہو گیا نا. اور جدو دلاں دے اندر اللہ دا خوف آ گیا میرے دوست دا, ادو تے بات بن گئی, ادو تے بندہ کامیاب ہو گیا. میرے پاک پیغمبر نے ایسا خوبصورت بات فرمایا, صحابہ کرام دے اندر ایک بندہ کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے اے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے محبوب سانو کوئی نصیحت فرما دو. بڑا پیارا آواز ہے, دل اندر خوف تاری ہو گیا. میرے دوستا صحابی عرض کردہ محبوب نبی کوئی ایسی سانو نصیحت فرما دو جڑی نصیحت اسی عمل کر لئیے ساڈا بیڑا پار ہو جائے, جنت دے حقدار ہو جائیے. میرے محبوب پیغمبر نے زبان نبوت اور رسالت اندر ارشاد فرمایا او میرے صحابیوں جے نصیحت سننا چاہتے ہو پہلی نصیحت ہے اوصیکم بتقوی اللہ. فرمایا اللہ پاک دے پیغمبر نے اوصیکم بتقوی اللہ, اللہ تو ڈر جاؤ, اللہ دا خوف پیدا کر لو. پہلی نصیحت فرمائی, ایسی نصیحت ہے نا جڑی نصیحت تے بندہ عمل کر لے بندہ کامیاب ہو جاندہ ہے, اللہ دی بارگاہ دے اندر مقرب تے برگزیدہ بن جاندہ ہے. نبی پاک نے آگے فرمایا بڑی پیاری گل ہے, فرمایا نبی پاک نے بعد سنو تے بات سن کے عمل کرو, وسم وطا فرمایا اطاعت کرو, اتباع کرو جو مولانا بیان فرما رہے سن. تیسری بات نبی پاک نے ایسی بیان فرمائی جڑی اس دور اندر ضرورت ہے. نوجوانوں ذرا غور کرو, بابیوں ذرا غور کرو. میرے محبوب نے فرمایا انہو من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور. میرے محبوب نے فرمایا اور میں تواڈے سامنے بیان پہ کرنا وا, سرکار فرماندے نے جڑا بندہ لمبی عمر پائے گا, کی فرمایا جڑا بندہ لمبی عمر پائے گا, جو اس دور دے اندر بڑے بڑے لوگ نے عمرہ لمبیاں پان والے 100 سالہ عمر ہو جائے, 100 سالہ زندگی گزارن والیاں نو پچھو پہلے 18 سال پہلے آپ فلاں بدت سی یا نہیں سی بیان بکرن گئے, واقعتاً بدت نہیں سی. 50 سال پہلا اے مروج عمل نہیں سی, اے فلاں نہیں سی. ہن آ گیا, حالات بدلے, نال مسئلے بھی بدل گئے. میرے پاک نبی نے فرمایا جدو اختلاف کثیرہ دا دور آ جائے, اختلاف کثیرہ دا دور آ جائے, ہر بندہ کہے میری منو میری منو میری منو, میرے امام دی منو, میرے پیشوا دی منو. سرکار نے فرمایا اختلاف کثیرہ دے دور اندر فعلیکم بسنتی, میں محمد پاک اعلان کرنا وا ایسے حالات اندر میں محمد پاک دی سنت نو مضبوطی نال پکڑ لیا جے, سنت نو مضبوطی نال پکڑ لیا جائے, میری سنت نہ جائے, میری سنت دے متوالے بن جاؤ. اللہ اللہ میں پوچھنا وا نور نبوت کانفرنس اندر آن والے ہو, آج منو دسو نا کیڑے بندے نے جڑے نبی پاک دیاں سنتا نال سچا پیار کرن والے, سچی محبت کرن والے. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین. فرمایا میری سنت نو لازم پکڑ لو. اللہ اللہ میرے خلفاء دا عمل او بھی جناب پکڑ لو. تمسکو بیا میری سنت نو داڑا دے نال اے جو مضبوطی نال پکڑ لیا جائے, داڑا ٹوٹ جان پر محمد دی سنت نہ جائے. اے جے نبی پاک دا انداز ہے, اسے واسطے اعلان کرنا چاہنا رسول اللہ کی سنت پر جو دل سے فدا ہو گے
رسول اللہ کی سنت پر جو دل سے فدا ہو گئے. غور کرنا رسول اللہ کی سنت پر جو دل سے فدا ہو گئے وہ مقبولان حق ہوں گے, وہ محبوب خدا ہوں گے. اللہ اللہ اللہ. اور اگلا جملہ بڑا پیارا ہے, فداکاران احمد, فداکاران احمد یہ شرف پائیں گے محشر میں. فداکاران احمد یہ شرف پائیں گے محشر میں. تمہارے ساتھ کیے کوثر جناب مصطفیٰ ہوں گے. اللہ اللہ. میرے دوست میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا گلاں نے جیڑیاں میں بیان پہ کرنا وہاں حضرات گل نہیں مکنی پر مکانی پینی ہے. وہ دی وجہ بڑا ٹائم گزر گیا ہے تو اسی بڑے پیار نال بڑی محبت نال میں تانوں داد دینا اور تواڈے لئی مسافر بندہ میں دعا بھی کرنا. اور میرے خاص ساتھی جاندے نے آج پہلا ہی موقع ہے میرے کول, پہلا ہی موقع ہے کہ میں اس انداز نال تواڈے سامنے بیان شروع کر دیتا ہے. بہرحال اللہ پاک تو دعا کرو جو کچھ سنیا جو سنایا اللہ عمل پیرا ہونے دی توفیق فرمائے. رس پہ اونچی کہہ دو ابھی اللہ اللہ آمین کہہ دو. میں پھر دوبارہ شروع کر دینی انشاءاللہ. ناراض نہیں بیٹھے ہو؟ اللہ اللہ اللہ. میں بھی گل کرنا چاہنا میرے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا پیغمبر تے کنی روشنی آئی, کیڑا پیغمبر تے نور نبوت کیسی. اللہ اللہ. اس واسطے اعلان کرنا پہندا ہے مبارک ہو جہاں والو تمہارا رہنما آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرضی پوری ہو. بڑے سال گزر گئے نے کتھے میں نو یاد آیا 50 سال پہلے چلے جاؤ 30-40 سال پہلے. آج حالات بدلے نے. مبارک ہو جہاں والو تمہارا رہنما آیا. خدائے پاک کا خدائے پاک کا بھیجا ہوا ایک مقتدا آیا. خدائے پاک کا خدائے پاک کا بھیجا ہوا ایک مقتدا آیا. اور اگلا جملہ بڑا پیارا ہے توجہ کریا جائے. نور نبوت دا انداز جڑا بنیا ہے میں تیرے سامنے بیان کرنا. اللہ اللہ اللہ. نکالا ڈوبتوں کو نکالا ڈوبتوں کو جس نے دریائے ضلالت سے. میرے پیغمبر دی روشنی. اللہ اللہ. نکالا ڈوبتوں کو جس نے دریائے ضلالت سے. مریضان ضلالت کے لیے بل کر شفایا. اللہ پاک میرے پیغمبر دا سانو سچا پکا تابعدار بنائے جنہ آپ دی روشنی نو منیا ہے تعبد اللہ تے عمل کیتا ہے. آپ دیاں باتاں نو سینے نال لگا کے زندگی گزاری ہے. اللہ پاک نے انہاں واسطے جنتی ہون دے اعلان کر دیتے نے. عبداللہ ابن عمر دی بات سنی عمل کر کے دکھایا. خدا را تسی بھی اپنی زندگیاں نو ذرا غور نال دیکھو کتنی تبدیلی ہے اور کتنا ساڈے اندر نبی پاک دی نور نبوت دا جذبہ ہے. اساں پیغمبر دی نبوت والی روشنی نو کتنا تسلیم کیتا ہے اور کتنا عمل کر کے دکھایا ہے. اپنی کمیاں کوتاہیاں دور کرنے دی کوشش فرماؤ اور نبی پاک دی سچی پکی محبت اپناؤ اور محبت
محبت رسول اپنا کے قدم قدم تے میری سرکار دے تابع دار بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ. جدو بن جاؤ گے انشاءاللہ بغیر حساب و کتاب دے اللہ دی جنت دے حقدار بن جاؤ گے. اللہ عمل دی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. میرے محترم المقام مولانا سردار عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی اور جتنے بھی علماء کرام بیٹھے نے اللہ سبنا دیاں محنتاں قبول فرمائے. میں سنتا رہنا 2 دفعہ میں زیارت کرن واسطے گیا مولانا دی چلو میں زیارت کر لواں. اج حکیم صاحب دے جلسے دا موقع آیا تے اللہ پاک نے بھی موقع نصیب کیتا. میں دعا کرنا اللہ میرے فاضل بھائی صاحب نو صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے. تو ہی میرے واسطے دعا کرو. آج منو اللہ پاک دا کرنا کوئی انج دا مزاج بن گیا. گھبران دی کوشش نہ کرو، گھبراؤ مت. اللہ پاک دی رحمت نال بیان کرن واسطے اللہ پاک نے زندیاں رکھے ہے. انشاءاللہ بیان ہو رہا ہے، بیان کر رہا. اور انشاءاللہ جب تک جسم اندر جان رہے گی منہ اندر زبان رہے گی انشاءاللہ کتاب و سنت دی بات بیان ہوندی رہے گی. کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اجے میں تھوڑا تھوڑا حوصلے نال چلدا چلدا تواڈے سامنے 2-4 چیزاں بیان کیتی ہیں. انشاءاللہ کتے موقع اللہ نے پھر دیتا نا تے کھل کھلا کے پھر تانوں بٹھاواں گا. پھر انشاءاللہ فجر بھی کرا دیاں گا اللہ دی رحمت نال. اللہ توفیق فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید. اللہم انت لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. اللہم احفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ وفوض امورنا الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. الہ العالمین جتنے احباب تشریف لے آنے اللہ سب دی حاضری قبول فرما. اللہ قدم قدم نیکی نصیب فرما. یا اللہ جتنے حاجت مند آئے اللہ سبنا دے جہد حاجتاں پوریاں فرما. یا اللہ تنگ دستی دور فرما. یا اللہ مکروہ بندیاں دے کر دے دور فرما. یا اللہ اس مرکز میں دی دنیا تک آباد و شاد فرما. اللہ جن میرے بھائیاں میرے ساتھیاں نے آج دی اس کانفرنس دا اللہ اللہ اس کانفرنس دا انعقاد کیتا اللہ اللہ مردہ کیتی اللہ تمام مردہ قبول فرما. نجات دا ذریعہ بنا. اللہ کل بیمارانو شفاء کاملہ عاجلہ فرما. مولانا سردار عابد صاحب اللہ مزید صحت نال زندگی دراز فرما. ایمان والی سلامتی والی زندگی عطا فرما. الہ العالمین جتنے مواحدین مسلمین فوت ہو گئے اللہ سبنا دی مغفرت فرما. استاد العلماء مولانا طیب معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ استاد جی جتے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتہ دا نزول فرما. یا اللہ میرے حضرت صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنا. اللہ جتنے علماء دنیا تو جا چکے نے اللہ انہاں دی مغفرت فرما درجات دی بلندی فرما. انہاں دی قبران جنت دے باغ بنا. اللہ اس نور نبوت کانفرنس دے اندر جتنے بھی علماء نے بیان کی دے اللہ سب دا بیان کرنا قبول فرما. یا اللہ جو میرے پاک پیغمبر نبوت والی روشنی لے کے آئے نے اللہ اے روشنی لے کے آن والے پیغمبر اللہ اس پیغمبر دا سچا پکا تابعدار بنا. جان نثار دے وفادار بنا تابعدار بنا. میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء نے
پوری زندگی جنہ دی زندگی پاک کو اللہ پاک نے نمونہ بنایا ہے اللہ سانو پیغمبر دا ہر عمل اپنان دی توفیق فرما نبی پاک دیا سنتوں دا متوالا بننے دی توفیق فرما خاتمہ بالخیر فرما حسن خاتمہ فرما یا اللہ پرفتن دور دے اندر اللہ اپنے بندیاں دی حفاظت فرما اپنے ایمان والے بندیاں دی حفاظت فرما ایمان دی حفاظت فرما یا اللہ سانو منگن دا ول نہیں چھج نہیں بن منگو نصیب فرما یا اللہ دی خطا کار دا گزر فرما یا اللہ کتے یاد آ گئے خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی اللہ قاری صاحب نے دین دا کم کیتا اللہ ساری زندگی قرآن و حدیث بیان کیتا اللہ حضرت صاحب دے بیان کرنے قبول فرما اللہ انہوں دی آخرت بہتر فرما اللہ انہوں اخروی جہان اندر اللہ 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 انہوں دی قبر نو جنت دا باغ بڑا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم کتے یاد آگے مولانا عبدالغفور ناظم آبادی رحمت اللہ تعالی سارے بزرگاں دے قدمہ اندر بیٹھ کے بہت بیان کیتا لیکن آج بزرگ سارے اللہ نو پیارے ہو گئے اللہ انہاں بزرگاں دیا محنتاں قبول فرمائے اللہ نجات دا ذریعہ بنائے اللہ انہاں دیا قبرہ نو جنت دے باغ بنائے اور سانو بھی آخرت دے فکر اللہ سبنا نو نصیب فرمائے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی